ریان ہالیڈے نے اپنی کتاب میں ایسے لوگوں کی حالات زندگی بیان کی ہیں جو انا کا شکار ہو کر رسوائے زمانہ بنے، ان کی دنیاوی سلطنت تباہ ہو گئی اور ان کی موت یا اختتام لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا۔ اس نے انا سے بچنے والے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ قارئین ان کی پیروی کریں اور دنیا میں امن و سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خواہش، کامیابی اور ناکامی۔ ہر حصے میں ہالیڈے اپنے نکات کو واضح کرنے کے لیے فکر انگیز مثالیں اور کہانیاں پیش کرتا ہے۔ ہالیڈے کا استدلال ہے کہ انا کامیابی کی دشمن ہے اور یہ خود تحریک کاری، تکبر اور خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ کس طرح انا ہمیں یہ یقین کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے کہ ہم معصوم ہیں اور یہ کہ ہم کامیابیوں کے لیے تعریف اور پہچان کے مستحق ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہماری انا ہمیں دوسروں پر الزام لگانے، بہانے بنانے یا حوصلہ شکنی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہالیڈے تجویز کرتے ہیں کہ انا پر قابو پانے کی کلید عاجزی ہے اور یہ کہ ہمیں ناکامی کو قبول کرنے، تنقید سے سیکھنے اور مسلسل بہتری پر توجہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حقیقی کامیابی پہچان یا شہرت حاصل کرنے سے نہیں بلکہ بامعنی کام کرنے اور دنیا میں مثبت اثر ڈالنے کے اطمینان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب میں وہ مشہور لوگوں اور بزنس پرسنز کی مثالیں دیتا ہے کہ کیسے انا کی وجہ سے لوگ تباہ ہوئے اور کیسے کچھ لوگ انا پر قابو پا کر ناکامی سے کامیابی کی طرف گئے۔ ہم اس ویڈیو میں واشنگٹن پوسٹ کی سابق پبلشر کیتھرین گراہم کی مثال لیتے ہیں۔ اس کتاب میں ریان ہالیڈے نے واشنگٹن پوسٹ کی سابق پبلشر کیتھرین گراہم کی کہانی پر روشنی ڈالی ہے اور کس طرح ان کی عاجزی نے ان کے کاروبار کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم یہ اس کے شوہر کی غیر چیک شدہ انا تھی جس نے ان کے سفر پر خاصا اثر ڈالا۔ جب کیتھرین کے شوہر فلپ گراہم واشنگٹن پوسٹ کے پبلشر بنی تو ان کی انا پروان چڑھنے لگی۔ اس نے اس عہدے کے ساتھ آنے والی طاقت اور حیثیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی ذاتی مفاد کے تحت فیصلے کیے۔ فلپ کی انا نے اسے اخبار کی طویل مدتی کامیابی پر ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہوئے لاپرواہی سے کاروباری حرکتیں کرنے پر مجبور کیا۔ اس سے مالی عدم استحکام اور واشنگٹن پوسٹ کی ساکھ میں کمی آئی۔ دوسری طرف کیتھرین نے عاجزی اور سیکھنے کی آمادگی کے ساتھ صورتحال سے رجوع کیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس کے تجربے کی کمی ترقی اور بہتری کا موقع ہو سکتی ہے۔ اپنے شوہر کے المناک انتقال کے ساتھ کیتھرین نے خود کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کی پوزیشن میں ڈال دیا۔ اپنی انا کے آگے جھکنے یا حالات سے مغلوب ہونے کی بجائے اس نے صنعت کے ماہرین اور قابل اعتماد مشیروں سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کی۔ کیتھرین کی عاجزی نے اسے حدود کو تسلیم کرنے اور خود کو ایک قابل ٹیم کے ساتھ گھیرنے کی اجازت دی۔ اس نے ان کی مہارت کو قبول کیا جس کے نتیجے میں بہتر فیصلہ سازی اور کاروبار کو چلانے کے لیے زیادہ باہمی تعاون پر مبنی نقطہ نظر پیدا ہوا۔ کیتھرین کی قیادت میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک قابل ذکر تبدیلی کا تجربہ کیا۔ اس نے صحافتی سالمیت کو ترجیح دی، تحقیقاتی رپورٹنگ میں سرمایہ کاری کی اور اصولی موقف اختیار کیا جس سے احترام اور اعتبار حاصل ہوا۔ اپنی عاجزی اور صحافتی فضیلت سے وابستگی کے ذریعے کیتھرین نے واشنگٹن پوسٹ کی ساکھ کو بحال کیا اور وہ اسے ایک سرکردہ اشاعت میں تبدیل کر دیا۔ کیتھرین گراہم کا سفر انا کے تباہ کن اثرات پر قابو پانے میں عاجزی کی طاقت کی مثال ہے۔ اپنی حدود کو پہچاننے، رہنمائی حاصل کرنے اور تنظیم کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنے کی اس کی صلاحیت بالآخر واشنگٹن پوسٹ کی کامیابی کا باعث بنی۔ مصنف قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مقصد کا احساس پیدا کرے اور جذبے کے ساتھ اس کا تعاقب کرے جبکہ شائستگی اور عاجزی سے رہے۔ ایگو از اینیمی ایک طاقتور پیغام پیش کرتا ہے جو کسی کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، چاہے اس کے ذاتی یا پیشہ ورانہ اہداف کچھ بھی ہو۔ انا کی تباہ کن طاقت کو پہچان کر اور عاجزی پیدا کر کے ہم زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اگر آپ انا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ریان ہالیڈے کی کتاب ایگو از دی اینیمی ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب ولولہ انگیز بھی ہیں اور عملی بھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے اندر چھپے اس وحشی درندے پر کیسے قابو پایا جائے تاکہ ہم اس چیز پر توجہ مرکوز کر سکیں جو حقیقی معنوں میں اہمیت رکھتی ہے، یعنی اپنی بساط بھر بہترین کام کر کے دکھانا۔